السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عثمان بن سلطان عبدالعزیز عمری حاضر ہوں آپ کی خدمت میں لے کر اگلا پروگرام آن لائن مسابقہ علمیہ کے دروس کی اگلی کڑی۔ ہماری کوشش ہے کہ 15 دنوں تک 15 منٹ یعنی مجموعی طور پر صرف پونے 4 گھنٹے میں دین اسلام کی مکمل اور جامع تعلیمات سے آپ کو روشناس کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مکمل درس آخر تک پوری توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے سوالات کے جوابات ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ارسال کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي ارسل الینا رسولا هادیا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا، والصلاة والسلام على محمد المجتبى وعلى آلہ مصطفین الاخیار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے عقیدہ رسالت کے موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ رب الارض والسماوات سے دعا ہے کہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اس درس کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا یہ موضوع باذن اللہ و توفیقہ 7 اہم نقطوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلا نقطہ، رسالت کا معنی کیا ہے؟ دوسرا نقطہ، کیا نبی اور رسول کے درمیان کچھ فرق ہے؟ تیسرا نقطہ، رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ چوتھا نقطہ، رسولوں پر ایمان لانے کی کیا اہمیت ہے؟ پانچواں نقطہ، کیا حکمت ہے رسولوں کو بھیجنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی؟ چھٹا نقطہ، رسولوں کے سلسلے میں ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونے والے وسوسے اور شبہات کا ازالہ۔ ساتواں نقطہ، رسولوں پر ایمان لانے کے کیا فوائد اور ثمرات ہیں؟ عزیز ساتھیو، آئیے ہم سب سے پہلے نقطے پر گفتگو کرتے ہیں، اور وہ ہے رسول کا معنی اور مطلب۔ ڈکشنری میں اور لغت میں رسول کہتے ہیں انسانوں میں سے اللہ کے چنندہ بندے جنہیں اللہ اپنا خاص پیغام دے کر اپنے بندوں کی طرف بھیجتے ہیں تاکہ وہ اسے یاد کریں اور اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں اور بندے اس کی اتباع اور فرمانبرداری کریں۔ دوسرا نقطہ، کیا رسول اور نبی میں فرق ہے؟ آئیے اس کا جواب سنتے ہیں۔ رسول کہتے ہیں ایسا انسان جس کی طرف وحی کی جاتی ہے نئی شریعت کی شکل میں اور اس کی تبلیغ کا حکم اسے ہوتا ہے، اور نبی کہتے ہیں جو اللہ کی جانب سے بھیجا جاتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو رسول شریعت لے کر آئے تھے اس کو مقرر کرے اپنے امت پر۔ تیسرا نقطہ ہے رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب یہ ہے کہ انسان بالکلی جزم اور یقین کے ساتھ اس بات کی سچائی اور تصدیق بیان کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر امت میں اپنا پیغمبر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ایک اللہ اور ایک معبود کی عبادت کی طرف بلائیں جس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان ہیں تمام معبودوں کا انکار کریں، اور وہ سب کے سب سچے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی سچائی گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی فرمائی ہے۔ تمام کے تمام نیک اور صالح اور بزرگوار اور متقی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہدایت دینے والے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ واضح اور بالکل روز روشن دلیلوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کی تائید ہوئی ہے اس پیغام میں جو وہ دے کر بھیجے گئے ہیں، اور اس بات کی بھی تصدیق کی جائے کہ وہ اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچا دیے بغیر کچھ چھپائے ہوئے، نہ انہوں نے اللہ کے پیغام میں کچھ بدلا اور نہ کم زیادہ کیا۔ یہ ہے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب۔
لہذا اگر کسی نے کہا کہ رسولوں نے اپنی جانب سے کچھ کہا یا کچھ چھپایا یا کمی یا زیادتی کی یا ان کی رسالت میں ذرہ برابر شک کیا تو وہ کافر ہے، اس کا ایمان بالرسول غیر مقبول ہے۔ چوتھا نقطہ ہے کتنا اہم ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ رسولوں پر ایمان لانا ایمان کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے جس کے بغیر کوئی بھی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا بالکل مستحق نہیں ہوتا، اور جس نے ان میں سے کسی ایک کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا اور تمام رسولوں اور پیغامبر کا انکار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے حکم کے درمیان فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے، وہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں راستوں کے بیچ تیسرا راستہ اختیار کریں، تو حقیقت میں یہی لوگ کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، موضوع کا پانچواں نقطہ، کیا حکمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں میں پیغمبر بھیجنے کا؟ واضح اور ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیج کر اپنے بندوں پر رحمت اور لطف کیا ہے، اور یہ اللہ کی جانب سے اپنے مخلوقات پر بہت بڑا احسان ہے تاکہ لوگوں میں آسانیاں ہوں اور ان کے احوال کی اصلاح ہو۔ اور یہ پیغمبروں کو بھیجنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر واجب نہیں تھا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ رسولوں کو بھیجنا لطفاً، کرماً اور فضلاً کیا ہے۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے مفاد کے لیے لوگوں میں رسولوں کے تعلق سے، نبیوں کے تعلق سے شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری عقلیں ہی کافی ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے قوانین کرتے ہیں حرمت اور حلت کے، اور اپنے عقلوں سے انتظامات اور اسباب اختیار کرتے ہیں، اور ہر چیز میں اپنے عقلوں کو امام اور رسول کا درجہ دیتے ہیں کہ آیا عقل جس چیز کو پسند کرے اسے کریں گے، اور عقل جس چیز کو ناپسند کرے تو اس سے دور رہتے ہیں اور اس سے دوسروں کو روکتے ہیں، اور عقلوں کو ہمیشہ مقدم رکھتے ہیں۔ اگر اس عمل کو جو یہ کرتے ہیں، یعنی عقل کو مقدم کرتے ہیں اور رسولوں کا انکار کرتے ہیں، عقل کو ہی ہر چیز میں امام اور رسول کا درجہ دیتے ہیں، اس چیز کو دیکھا جائے، اس چیز کی تحقیق کی جائے تو اس کی اصل ہمیں برہمن میں ملتی ہے، جو مجوسیوں کی ایک جماعت ہے جنہوں نے گمان کیا کہ اللہ کے رسولوں کو بھیجنا عبث اور بیکار ہے اور حکمت سے خالی ہے، کیونکہ عقل کافی ہے اچھا اور برا پہچاننے میں۔ جی ہاں، آئیے ہم انشاءاللہ باذن اللہ و توفیق ہی ان کا یہ شبہ سننے کے بعد جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جائز نہیں ہے عقل کی طاقت کا انکار کرنا، کیونکہ وہ فیصل ہے اچھائی اور برائی کو پہچاننے میں۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس فطرت پر پیدا کیا ہے کہ وہ فیصلہ کر سکیں اچھے اور برے کے درمیان، اور یہ کام بندے عقل کے ذریعے ہی کرتے ہیں، اور دو قسموں کے درمیان تمیز کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے کہ وہ نفع بخش اور نقصان دہ چیزوں کے درمیان فرق کریں۔ آپ نے سنا کہ کس طریقے سے شبہات پیدا کیے گئے ہیں رسالت کو قبول نہ کرنے کے لیے۔ ہم نے آپ کے سامنے شبہات کا رد پیش کیا ہے، اب آئیے ہم یکے بعد دیگرے دلیلیں دیتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ بے شک انسان کے لیے کچھ امور مصلحت کے ساتھ ہوتے ہیں جن کو صرف ان کی عقل نہیں بتلا سکتی، اس لیے کہ یہ عقل کا کام نہیں ہے۔ چنانچہ عقل اللہ کی معرفت
اور اس کے اسماء اور صفات کی معرفت کیسے کروا سکتی اور شرعی احکام کی تفصیل کی پہچان کیسے کرے گی جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے شریعت کی صورت میں رسولوں کو دے کر بھیجا؟ اور عقل نیکیوں اور برائیوں کا اچھا برا بدلہ کیسے بتلا سکتی ہے؟ اور نہ ہی یہ بتا سکتی ہے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، جنت یا جہنم، جنت کی نعمتیں یا جہنم کے عذاب، جہنم کے شعلے، جہنم کی آگ، اور اپنے دشمنوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، اور مخلوقات کی تقدیر کیا لکھی گئی ہے، اور غیبی امور جن کا جو آنکھ سے اوجھل ہے، جو دکھتی نہیں ہیں، جن کا تعلق مستقبل سے ہے، ان کا فیصلہ کیسے کرے گی عقل؟ اور کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ کس بات سے اللہ خوش ہوگا اور کس بات سے اللہ ناراض ہوگا؟ یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل، بے شک عقل چیزوں کے بارے میں جانتی ہے کہ وہ اچھی ہے یا بری، یہ تو اجمالی ہے نہ کہ تفصیلی، اور عقل استطاعت نہیں رکھتی کہ وہ شریعت کی تفصیلات بیان کرے، اور اگر تفصیلات بیان کرے گی بھی تو بعض جزئی چیزوں کی ہے تفصیل بیان کرے گی، نہ کہ کلی جو تمام چیزوں کو شامل ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے۔ تیسری دلیل، یقیناً عقل حیران ہو جاتی ہے کسی کام میں، کسی فعل میں، جبکہ وہ فعل شامل ہوگا یا تو مصلحت پر یا تو مفسدت پر، چنانچہ عقل نہیں بتلا سکتی کہ مفسدہ راجح ہے یا مصلحت، لہذا یہاں پر ہمیں شریعت بتلائے گی کہ کیا راجح ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے دیکھا ان دلیلوں کے ذریعے۔ اب آئیے ہم 7ویں نقطے پر گفتگو کرتے ہیں جو موضوع کا آخری نقطہ ہے، اور وہ ہے کہ رسولوں پر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے۔ قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو کر کے اور مبین ہو کر کے ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت کا علم ہوتا ہے جو اس نے اپنے بندوں پر کیا ہے، چنانچہ رسول اللہ کے بندوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ کیسے اللہ کی عبادت کی جائے، اس لیے کہ انسانی عقل اللہ کی معرفت سے عاجز ہے۔ فائدہ نمبر 2، اس عظیم نعمت کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہو جائیں گے اور اس کے مقرب بندے ہو جائیں گے، نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نوازے گا۔ فائدہ نمبر 3، ہمیں علم ہوتا ہے کہ ہمیں رسولوں سے کیسے اور کتنی محبت کرنی ہے اور ان کی تعظیم کیسے کرنی ہے۔ اور چوتھا فائدہ، ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم یقین اور جزم کے ساتھ ایمان رکھیں کہ انہوں نے یعنی رسولوں نے تمام پیغامات اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا ہے جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا تھا۔ یہ مختصر سی گفتگو عقیدہ رسالت کے بارے میں تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہمیں رسولوں پر ایمان والا بنائے اور ہمیں مؤمنین میں شامل کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔